اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ مگر موسیٰ پر ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے کہ وہ کہیں ان کو پھنسا نہ دے، اور بے شک فرعون کا ملک میں دبدبا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرمانبردار ہو۔ وقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وہ بولے، ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہم کو ظالموں کا تختہ مشق ستم نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت اور بہت سے مال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ ہم کو تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب، تو ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ وہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ قال قد اجبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے کہا، تمہاری دعا قبول ہو چکی، تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں نے یقین کر لیا کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ جواب دیا گیا، اب یہ کہتا ہے حالانکہ تو پہلے انکار کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔
21 رمضان سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک کے موقع پہ کہیں جا رہی ہے۔ آج آپ کا عرس مبارک ہے۔ ابو الاولیاء باب العید حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں۔ مختلف پہلوؤں پر ہم نے جو ہے 2 نشستوں میں جو ہے گفتگو کی ہے، بشارات اور ہجرت وغیرہ کے واقعات اور مدینے اور غزووں کے واقعات اور حسن کے جو ہے بشارات، اور دیکھیے چند اور بشارات کے ساتھ جو ہے سیرت مبارکہ کو آگے بڑھا جائے گا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور یہاں پہ جو ہے ہر چیز جو ہے جب سمجھ چکی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اخوت یعنی بھائی چارہ جو ہے مہاجرین اور انصار میں کیا۔ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بندو جو ہے بنایا، رشتہ قائم کیا گیا۔ اور جب رشتہ قائم کیا گیا اس میں جو ہے اس کو بالکل سگے بھائی کی طرح جو ہے ہر چیز اپنی جو ہے شیئر کرنا ہے۔ تو ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا، ایک مدینے والے کا جو ہے بھائی بنایا گیا۔ تو یہ تمام جب یہ تقسیم ہو گئے، تمام کے تمام رشتے قائم ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بچ گئے اور آپ کے لیے جو ہے کوئی دوسرا بھائی کا رشتہ قائم نہیں کیا گیا کسی انصار۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی کو ہر ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیں۔ رسول اللہ نے ایک خاص بشارت دی ہے کہ علی تو دنیا اور آخرت میں جو ہے دونوں میں میرا بھائی، دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی۔ بلکہ مقدمہ سراج الابصار میں غالباً انہوں نے پڑھا تھا کہ یہ بشارت جو ہے حضرت علی واقف تھے، بہت خاص بشارت تھی، تبھی تو آپ نے سنا اور اس کے بعد جو ہے تھالیاں مارتے ہوئے رسول کا جو ہے رقص کرتے ہوئے چکر لگاتے۔ اتنی خاص بشارت رسول نے دی کہ علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے اور وہاں بھی جو ہے میرا بھائی، دنیا اور آخرت میں جو ہے دونوں جگہ میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھالی مارتے ہوئے رسول کی جو ہے اطراف چکر لگائے، اتنی خوشی آپ کو ہوئی ہے۔ رسول نے جب یہ فرمایا کہ تو میرا بھائی دنیا میں اور آخرت میں، تو یہ خاص بشارت ہے جو رسول نے جو ہے کسی کو نہیں دی، اپنے خاص صحابی اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ نے دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بشارت بھی رسول نے دی ہے، غزوہ تبوک کو جاتے وقت رسول نے جو ہے حضرت علی کو مدینے پہ خلیفہ بنایا، اور جو ہے آپ جو ہے غزوہ تبوک کے واسطے جنگ کے لیے گئے تھے، حضرت علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے۔ تو ایک ہی غزوہ تھا جہاں پہ حضرت علی کو جو ہے ساتھ لے کر نہیں گئے، تو حضرت علی کو کافی غم تھا۔ آپ نے یہ درد کا اظہار بھی کیا رسول سے جاتے ہوئے کہ جو ہے یا رسول اللہ آپ مجھے جو ہے عورتوں اور بچوں پر جو ہے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی تمہیں کیا یہ بات پسند نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ نے جو ہے اپنے بھائی کو اپنے قوم پر ہارون پر جو ہے چھوڑ کر گئے تھے، اس طرح جو ہے میں تمہیں جو ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگرچہ کہ میرے بات نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اس طرح جو ہے رسول نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کا خلیفہ نامزد کیا۔ پیغمبروں کے جو ہے درجات کے جو ہے بشارات کے یہاں پہ دیے جا رہے ہیں، اور چند خاص واقعات کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کی جو ہے مختصر شہادت کی بھی جو ہے تفصیل آج کی نشست میں کہی جائے گی، اور کہ جب رسول نے جو فتح مکہ کیا، بڑا خاص واقعہ ہے۔ دیکھیے رسول کی شان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان مبارکہ، جب فتح مکہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے مکے میں جو ہے 360 بت اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ تو رسول جو ہے جب مکہ فتح کیے ہیں، آپ حضرت علی کے گھر، حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر گئے، غسل وغیرہ کیے اور جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو تمام 360 بت کو رسول اللہ نے جو ہے صرف اشارے سے گرایا۔ یہ آیت پڑھتے آتے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے رہتے تھے، اور جس بت کی طرف اشارہ کرتے جو ہے وہ گر جاتے۔ ایک بت بہت بڑا تھا اور اونچے مقام پہ جو ہے رکھا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی جو ہے رسول کی جو ہے ساتھ ہیں، اس بت کو گرا رہے ہیں رسول، حضرت علی رضی ساتھ ہیں۔ تو جب بڑے بت کی باری آئی، حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے میرے کاندھے پر سوار ہو جائے اور اس بت کو جو ہے گرا دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکو، لہٰذا تم میرے کاندھوں پر سوار ہو۔ اگرچہ کہ حضرت علی نے اس وقت عذر کیا رسول اللہ کی جو ہے کاندھوں پر سوار ہونے کے واسطے، لیکن رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ نے دیکھیے یہ صرف جسد مبارک کی شان ہے، جب اپنے کاندھوں پہ حضرت علی رضی کو اٹھایا ہے، ابھی آپ نے بت توڑا نہیں تھا، اور پوچھا کہ علی کیا سما ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ تمام پردے ہٹ چکے ہیں، میرا سر عرش مولا کو چھو رہا ہے، اور آسمان کی کسی بھی چیز تک جو ہے میرا ہاتھ جا سکتا ہے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ جو کام کہا گیا ہے اسے کرو، اور جو ہے نیچے آ جاؤ۔ خود کو گرایا اور نیچے حضرت علی رضی چھلانگ مارے، تو حضرت علی مسکرائے
اور کہا کہ جب مسکرائے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کس لیے مسکراتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ اتنی اوپر سے چھلانگ لگایا ہوں اس کے بعد بھی جو ہے چوٹ نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ علی تمہیں کس طرح چوٹ آ سکتی ہے؟ تمہیں جو ہے محمد نے اٹھایا تھا اور جبرائیل نے گرایا ہے، یعنی چھلانگ جو ہے تم نے جبرائیل نے جو ہے نیچے اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے آپ کے جیسے صرف جو ہے کاندھے پہ اٹھایا تو جو ہے عرش معلیٰ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھو لیا اور دیکھ لیا تمام کا تمام معاملہ۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمائی سنتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، رسول اللہ نے جب اٹھایا تو فرمایا کہ علی میں تمہیں نہیں اپنی ولایت کو اٹھا رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ نے جو ہے یہاں پہ خاص بشارت دی، اس سے آنا جو امام اسلام کا آنا ہے وہ بشارت وہاں پہ دی گئی کہ علی میں تمہیں نہیں اپنی ولایت کو اٹھا رہا ہوں، یہاں پہ بھی خاص بشارت دی۔ بہرحال رسول اللہ نے حضرت علی رضی کافی بشارتیں دی ہیں، اور خصوصاً حج بیت اللہ رسول اللہ نے کیا ہے، جو آپ کا آخری پہلا اور آخری حج تھا، اس کے بعد آپ واپس لوٹ رہے تھے اور بعض روایت میں کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ چند لوگوں نے حضرت علی رضی کے تعلق سے شکایت کی، اس وقت جو ہے رسول اللہ غضب میں آ کے یہ فرمائے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ اسے اللہ محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ اس وقت رسول نے خاص بشارت دی، میں جس کا مولا ہوں، یعنی دیکھیے ہر مسلمان کا جو ہے رسول مولا ہے، سردار ہے، آقا ہے، یعنی جس کسی کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، علی اس کا آقا ہے، اور جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ صاف صاف رسول کا اللہ اس سے بغض رکھے گا، صاف صاف رسول نے جو ہے وہاں پہ کلیئر کیا ہے۔ اور رسول نے جو ہے اپنے وقت آخر پہ علم الاولین و آخرین کے مالک ہیں، اور اپنے خاص داماد خاص صحابی کئی چیزوں سے جو ہے آگاہ کر دیے تھے، شہادت وغیرہ کے واقعات سے بھی تفصیل سے آپ نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، اور صبر دلایا تھا کہ علی میرے بعد جو ہے میری امت سے تمہیں اذیتیں پہنچے گی، تم صبر کرنا۔ حضرت علی ان کے ساتھ ہوا بھی ویسے ہی، جیسے ہی رسول وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے اس وقت خلافت کا جو ہے ایک تاریخ دور ہے، ایک اس کے زیادہ پہلے پہ گفتگو نہیں کرتے ہوئے خلافت کے واسطے جو رسول وسلم کی جو جانشینی کی جو جائے رسول ہے اس پہ جو ہے بیٹھنے کے واسطے کافی جو ہے ہنگامے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو ہے خلیفہ نامزد ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے، اکثر جو ہے اہل تشیع اور دوسرے حضرات بھی جو ہے وہ غلو کر دیتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقامات کے حساب سے، لیکن خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب اس مسئلے میں دریافت کیا گیا تو اسلام نے فرمایا کہ جو ہے ابوبکر کا لحاظ رکھ کر علی کا جتنا چاہے شرف بیان کرو، صاف فرما دیا ابوبکر کا لحاظ رکھ لو، وہاں پہ جو ہے ٹکراؤ میں مت جاؤ، تو ہم جو ہے اوپر نہیں جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت حق پر، حضرت عمر فاروق کی خلافت حق پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے حق پر۔ بہرحال جب یہ تین دور خلافت کے گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور سے جو ہے حالات جو ہے کافی خراب ہونے لگے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آخرکار جو ہے قتل کر دیا گیا، آپ کو جو ہے شہید بھی کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے ہیں، وہاں سے جو اختلافات جو شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت ہی تھی، اور اتنے فتنے اس دور میں ہوئے ہیں کہ حضرت علی سے جو ہے ان کے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ جو ہے عمر ابوبکر اور عثمان کے زمانے میں جو ہے اتنے اختلافات نہیں ہوئے، اب کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے عمر ابوبکر اور عثمان کے زمانے خلافت میں ان کا مشیر میں تھا، اور میرے زمانے خلافت میں میرے مشیر تم ہو۔ مشورہ دینے والے حضرت علی تھے، حضرت علی پیچھے سے جو ہے سپورٹ کر رہے تھے پوری خلافت کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ بلکہ بعض صحابہ نے حضرت عمر فاروق نے جو ہے دعوے بھی کیے کہ عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے اگر سپورٹ نہ ہوتی تو جو ہے اپنی خلافت آسانی سے جو ہے نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو آپ نے صاف فرما دیا کہ اس وقت جو ہے جو مشورے دینے والوں میں تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بہرحال کچھ اور فضیلتیں دیکھ لیجیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو ہے رسول اللہ علم کے شہر ہے اور تم جو علم کا باب، علم کا دروازہ ہو، اور اس نے حضرت علی سے یہ بشارت کہنے کے بعد کہا کہ آپ کہتے ہو، دیکھیے علم کہاں تک ہوتا ہے کہ جمیع علوم قرآن مجید میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور خود قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے۔ تو اس نے سوال کیا حضرت علی سے، دیکھیے سوال کس طرح سے، پیچیدہ سوال۔ اس نے کہا کہ جب قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے تو بتانا کہ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی کا ذکر اور میری چھوٹی سی داڑھی کا ذکر کہاں پہ موجود ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت، غالباً وہ آیت بلد الطیب کرتے ہیں کہ وہ زمین جو پاک ہے، جو اچھی ہے، وہ سبزہ اچھا اگاتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ سبزہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تو
تو حضرت علی نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد کہا کہ پاک زمین سے مراد میری ٹھوڈی ہے اور خراب زمین سے مراد تیری ٹھوڈی۔ یہ علم دیکھیے، علم کا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے اندر جو ہے لکھی ہے۔ بہرحال خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے انشاءاللہ جو ہے کل کی نشستوں میں تھوڑے اقوال زرین وغیرہ جو خلافت میں جو مسائل حل کیے گئے اور بہترین جو آپ کے اقوال وغیرہ ہیں اللہ چاہے تو وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ لیکن جو تاریخی جو واقعات ہیں آپ کی خلافت کے وقت میں جو اختلافات وغیرہ ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہی شہادت کی وجہ سے ادھر امیر معاویہ جو ہے ملک شام میں، یہ یاد رکھنا ہے سب کے سے تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ہی کی زندگی میں خلافت میں امیر معاویہ جو یزید کے والد ہیں، امیر معاویہ جو ہے ملک شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد چچیرے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں رشتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جو ہے آپ جو ہے قاتلوں کا جو ہے بدلہ نہیں لے سکتے تھے اور ایگزیکٹلی نہیں معلوم تھا کہ قتل کس نے کیا، ایگزیکٹلی قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا اور حکمتاً جو ہے اس وقت جو ہے بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو ہے قتل کرنے والوں سے جو ہے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس ایک وجہ کو انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت کے خلاف جو ہے بغاوت ہو۔ ادھر امیر معاویہ نے جو ہے اپنی خلافت کا جو ہے الگ سے اعلان بھی کر دیا۔ ادھر شام میں گورنر تھے تو وہاں پہ انہوں نے الگ سے خلافت کا اعلان کر دیا۔ ادھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کافی جو ہے آپ کے خلاف ورغلایا گیا، یہاں تک کہ جو ہے کافی جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں اور جو ہے کئی صحابہ جو ہے شہید ہوئے، مسلمان آپس میں لڑے ہیں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے حق علی کی جانب تھا، اور لیکن مرنے والوں میں جو دونوں طرف سے مرے ہیں ان میں جو ہے جو صحابہ رسول ہیں وہ ناجی ہیں، باقی کے جو حضرت علی کی طرف ہے وہ پورے کے پورے جو ہے ناجی ہیں، لیکن جو دو مرنے والوں میں دو طرف نے جو صحابی رسول ہے وہ ناجی ہیں، اور صاف صاف یہ اسلام نے فرما دیا کہ حق علی کی جانب، حق جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے طرف تھا۔ بہرحال اس کی پوری تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ کا یہ جو پرفتن دور چل رہا تھا، اسی میں جو ہے ایک ادھر امیر معاویہ کی خلافت، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس میں جو ہے ایک فرقہ بیچ میں سے نکلا خارجی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر اور امیر معاویہ کی جو ہے خلافت کے منکر، ایک الگ سے فرقہ نکلا، اور ان کا مشن تھا کہ جو ہے ان دو کو جو ہے قتل کر دیا جائے، دونوں کو بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے دونوں کو بھی جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ابن ملجم جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے قتل کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس نے جو ہے 40 دن جو ہے تلوار جو ہے کافی تیز کی ہے، زہر آلود کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے واسطے، اور اتنا تنگ کیا گیا تھا کہ جس دن 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات آپ نے جو ہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے جو ہے کافی اذیتیں پہنچائی، کافی تکلیف پہنچی، اب مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں کے مقامات پہ بلا لیجیے اور ان کو کے پاس مجھ سے جو ہے بدتر لوگوں کو نامزد کر دیجیے، وہاں پہ جو ہے چھوڑ دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دن ہی جو ہے صبح فجر کی نماز کا آپ کا طریقہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فجر کی نماز کو لوگوں کو اٹھاتے ہوئے جو ہے آپ مسجد تک پہنچتے تھے۔ مسجد ہی میں پہلے سے جو ہے ابن ملجم خارجی فرقے سے جو ہے تعلق رکھنے والا وہاں پہ جو ہے کہیں کونے میں جو ہے چھپا کھڑا ہوا تھا۔ حضرت دو شخص تھے، ایک شخص جو ہے بھاگ گیا، یہ پکڑا گیا تھا۔ ابن ملجم جو ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، بڑا زوردار وار حضرت علی رضی جو ہے سیدھا جو ہے سر کے اوپر کیا گیا، دماغ کے اوپر، اور یہ کن پٹی تک جو ہے پھٹ کر تلوار جو ہے اندر چبھی تھی، ایک ہی وار کیا گیا، اور اسی میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ ابن ملجم جو ہے گرفتار ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ کے اوپر وار کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے کعبے کے رب کی علی کامیاب ہو۔ جیسے ہی آپ کے اوپر وار کیا گیا آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ رسول اللہ نے جیسا فرمایا تھا ایگزیکٹ ویسے ہی ہوا، اسی لیے آپ نے کہہ دیا قسم ہے کعبے کے رب کی علی جو ہے کامیاب ہوا، ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو گیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب دیکھیے جی انصاف، وقت آخر بستر من پہ آپ نے جو ہے 3-4 دن تک جو ہے آپ کافی زخمی رہے ہیں، اسی حالت میں رہے ہیں، لیکن آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دوسروں کو جو ہے یہ وصیت کی ہے کہ اگر میں بچ جاؤں تو جو ہے ابن ملجم کا فیصلہ میں کروں گا، اور اگر میں مارا جاؤں تو قتل کے بدلے قتل، قصاص کے بدلے قصاص ہوگا، میرے قتل کے بدلے جو اس کا قتل کر دینا، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے صرف ایک وار پہ جو ہے میری جان جا رہی ہے، اسی لیے اس کا جب قتل کرو گے، قصاص کرو گے تو صرف ایک ہی ضرب مارنا ہے اور اسی میں جو اس کا قتل کرنا ہے، اسے جو ہے الگ الگ طریقے ایک سے زیادہ وار نہیں مارنا ہے۔ یہ انصاف پسند کیسی تھی، حضرت نے فرمایا کہ جو ہے ایک ہی وار پہ جو ہے آپ کو ایک ہی وار پڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے،
تو اس کے اوپر بھی جو ہے صرف ایک ہی وار کرنا اور اسی سے جو ہے اس کا قتل کرنا. بہرحال اسی طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بدلے میں جو ہے ابن ملجم کا جو ہے قتل کیا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے اس کی جو ہے لاش دوسروں نے جو ہے جلا بھی دی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ 21 رمضان کا روز تھا جس دن جو ہے آپ جو ہے وصال مبارک ہوا ہے. شہادت ہوئی 40ویں ہجری تھی. رسول وسلم کی وصال کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت واقع ہوئی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز جنازہ پہ جو ہے امامت یہ ہے. آپ ہی نے جو ہے تدفین کی ہے. مزار کے تعلق سے اختلاف ہے. پورے عالم اسلام میں جو ہے آپ کے روزے کے تعلق خبر کے تعلق سے جو ہے اختلاف رہا ہے. اگرچہ کہ آج جو ہے بظاہر نجف اشرف میں جو ہے آپ کی مزار مبارکہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو جو ہے خارجیوں کے ڈر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اونٹ پہ سوار کر کے جو ہے آپ مدینے کی جانب جو ہے لے جا رہے تھے. راستے میں جو ہے اونٹ غائب ہو کے بعض روایتوں میں آتا ہے، اور سنت الجماعت کے بڑے بڑے اکابرین کی جو ہے کتابوں میں یہ روایتیں آئی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں حضرت علی کی جو ہے خبر نامعلوم ہے. لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے نجف ہی میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے تدفین عمل میں آئی ہے. اللہ جو ہے بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ جو ہے کل کی نشست میں اللہ چاہا تو کچھ اور اب جو اقوال زرین ہیں کافی سیکھنے کے لائق ہے. اس پہ کافی ہمارے واسطے جو ہے نور ہے.